بہت بہت ڈیپ میں جا کے آپ کو سوچنا پڑے گا. دنیا اسی کا نام ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. لیکن کل کا مقصد کیا ہے؟ موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے, وہ کل یقینی ہے. اور بچائیے کا مقصد یہ نہیں بینکوں میں رکھ دو. بچائیے کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرو. اپنی قبر کے لیے بھی پیسہ بچاؤ. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. سارا دنیا میں کھا کے ختم نہ کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہدیہ آیا, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا حسب عادت, حسب معمول نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں. پھر فرمایا کہ ہاں کہیں سے کچھ ہدیہ آئے. یعنی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, البتہ کہیں سے کچھ کھانے کی چیز ہدیہ آئی تھی, وہ میں نے صدقہ کر دی. اندازہ لگاؤ یار, گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کی چیز کیا کی جا رہی ہے؟ بولو صدقہ. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے, کچھ کھر تھے بکری کے یا کچھ اس طرح کی کوئی سری تھی. فرمایا تھوڑی سی بچا لی ہے میں نے, وہ بچ گئی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اور آپ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ میٹر گھومتا کہ نہیں گھومتا؟ سب سے پہلے تو میٹر یہ گھومتا کہ گھر میں ویسے ہی کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بینک والے کیا کہتے, بچائیے کل کام آئے گا. آپ نے بچایا کیوں نہیں؟ صدقہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب کل تو کچھ بھی کام نہیں آ رہا, یعنی شام کے وقت کھانے کے وقت تو کچھ چیز ہی نہیں ہے کھانے کو. دوسری ہمیں بڑا اشکال یہ ہوتا کہ ایک تو گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, اوپر سے کچھ آیا تو اس میں سے بھی آدھا صدقہ, تھوڑا سا بچا لیا. تو میرے اور آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ آدمی کو ٹائم پہ گھر میں کھانا نہ ملے, میٹر کیسا گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے ہمارے میاں بڑے بد اخلاق ہیں. دیکھو میں بھی کسی کا میاں ہوں, جب ٹائم پہ کھانا نہ ملے اور بھوک لگ رہی ہو نا تو کھوپڑی بولو سب مسلمانوں کی گھومتی ہے. یہ کامن مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہو اور آپ نے گھر میں کھانے کا بتا, میرے ساتھ تو مسئلہ ہی مجھے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کس گھر میں کھانا ہے, کیونکہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جائے گا, یہ کدھر کو ٹن مارے گا. تو میں نے بتا بھی دیا ہو کہ گھر میں کھانا بنا لو, میں آؤں, بھوک لگ رہی ہو اور کھانا نہ ملے تو بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں بھائی. کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے. اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے, گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو, پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی, جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں, اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے, نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی, بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں, دوپہر لنچ کا ٹائم ہے, بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو, اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں, سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے, اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا, بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے, باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ تو ضائع ہو جائے گا. یہ ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک, افلاس, استغنا, دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو, تم کیوں صدقہ لے رہے ہو, کہہ سکتے تھے ہی نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا. کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے, پیٹ بھرو اس کا, اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے, لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے, غریب ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو, ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی, کوئی کھجوریں لا رہا ہے, کوئی پنیر لا رہا ہے, جو کچھ ملا اٹھا کے لائے, اور ایسے کہتے رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے, اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا صدقہ کر دیا, کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے, جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں, پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی. ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا,
پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے۔ بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول، مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں، آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں۔ دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو۔ اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں، کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے۔ تبھی جامعۃ الرشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا، یہ خامخواہ کا الزام لگایا ہوا ہے۔ مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں، مفتی دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں۔ میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی۔ اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے، ان کے اصول کچھ اور تھے، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے۔ دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں، ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ خود کبھی تنخواہ نہیں لی، جو لی وہ بھی صدقہ کر دی، مدرسوں کو واپس کر دی۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا، بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی تو وہ بھی ساری واپس کر دی۔ لیکن خود اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی، میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں، ساری مراعات میں لے رہا ہوں، جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے، کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوگی، صحیح ہے نا، اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاءاللہ و جناب سادہ سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی، اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں، ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی، ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں جو طلبہ اساتذہ ہوں گے ان طلبہ کو رہائش بھی اچھی دی جائے گی، ٹیچروں کو تنخواہیں بھی اچھی دی جائے گی اگر مدرسے کے پاس گنجائش ہو۔ لیکن اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول؟ وفاقی شرعی عدالت کے جج جب تک رہے ہیں حکومت سے 1 روپیہ بھی وصول بولو نہیں کیا، حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، نہیں لی۔ عجیب بات ہے، خود تنخواہیں لیتے رہو، دوسرے جب آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ ڈالو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے بیگم سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، خود 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے ہیں۔ بیگم سادہ خوراک کھانی چاہیے، مسور کی دال، کھچڑی، ہمارے نبی کی سادہ خوراک تھی، اور خود اس کے سامنے کیا کھا رہا ہے؟ نہاری۔ تو بیگم مان لے گی؟ نہیں آئی نا سمجھ میں؟ بیگم کہے گی بھائی یہ کیا بات ہے۔ خیر، تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی، اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے، بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے۔ رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو، ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں، نا نا نا، یہ بچ نہیں رہا، بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے۔ اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی ہم تو پیغمبر سے پوچھیں گے نا، ہم تو مسلمان ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، ہم بینکوں سے تھوڑی پوچھیں گے، کمپنیوں سے تھوڑی پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ کاش یہ حدیث ہماری دماغوں میں اتر جائے۔ آج دنیا کی محبت نے انسان کی کھوپڑی خراب کر دی ہے۔ لوگ جو ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے نا، یہ اس کا یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے نا، ان کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، سمجھتے ہو؟ کیونکہ خود ان کے اپنے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، تمہارا علاج کہاں سے کریں گے یہ؟ دیکھو ایک ڈپریشن اور ایک ٹینشن ہوتی ہے، دماغ کے کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا علاج تو دواؤں میں ہے، اس کا علاج کس میں ہے؟ میڈیسن میں۔ تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بچے میں کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھاؤ، جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کرو۔ بہت سے ایسے کیس آئے ہیں، کچھ تھوڑا سا آڑا ترچا ہوا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے 1-1.5 ہفتہ کی دوا کھلائی، فٹ فاٹ ہو کے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ میڈیسن نہ دیتے لمبا چلتا، اور پھر عاملوں کی چاندنی ہوتی ہے، اس سے روحانی عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا تھا جن آیا ہوا اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں تھا چڑیل آئی ہوئی ہے، پھر وہ تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے۔ تو دماغی مسائل جو ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔
ایک تو یہ ہوتا ہے دماغ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, موروثی بھی ہوتے ہیں, انہیریٹڈ, یعنی باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. ابا کے ساتھ مسئلہ تھا, وہی مسئلہ کس میں ٹرانسفر ہو گیا, بولو, بچے میں, پھر وہی بچوں کے بچے میں. تو اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے, وہ مادی مسئلہ ہے, وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, کوئی کتنا نیک ہو, نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, بالکل فٹ فاٹ, کہیں دماغی چوٹ لگی اور دماغ کی تار ہل گئی تو وہ بھی بیچارہ پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کا تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اس کے اوپر, وہ تو بھائی دماغ پہ چوٹ, تو ٹانگ پہ چوٹ لگے گی, ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, ناک پہ چوٹ لگے گی, ناک پھوٹنے کا خطرہ ہے, دماغ پہ چوٹ لگے گی, دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسے ہی دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں, فٹ فاٹ ہو کے بندہ گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں ہیں, زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. مسئلہ چل رہا ہے بیٹی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, تو بھائی تم کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا دو, وہ میڈیسن دے کے فٹ فاٹ کر دے. ہمارے جاننے والوں میں ایک بندہ تھوڑا سا کھسک گیا, اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ موت کا خوف, ہر وقت ڈر رہا ہے مردوں کو دیکھ کے. اچھا بڑا لڑکا فٹ فاٹ, ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے 8-10 دن میڈیسن دی ہے, فٹ فاٹ ہو گیا. تو وہ کیمیکل کیا ہو گئے, بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے والد صاحب بوڑھے, ہر وقت غصے میں اور وقت ٹینشن میں. میں گیا ان کے پاس, ہاتھ ہی نہیں ملا رہے مجھ سے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا بھائی, اماموں کی تنخواہوں والا بیان برا تو نہیں لگ گیا ان کو کہیں. تو پھر مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ بھائی بوڑھے بہت ہو گئے ہیں, ان کی اللہ معاف فرمائے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اس نے یہ الفاظ کہتے کہتے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں. حضرت بوڑھے بھی بہت, بھائی 90 سے اوپر ہی ہوں گے. کہہ رہے 2 تاریں ٹکرا رہی ہیں آپس میں, الیکٹرک شارٹ ہو رہا ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ ہنسی آئی. کہہ رہے 2 تاریں آپس میں دماغ کی کیا ہو گئی ہے, ٹکرا رہی ہیں. اس لیے آج کل یہ بہت ٹینشن میں ہے. تو میں بھی بڑا ریزرو ہو کے بیٹھ گیا. خیر, تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ایک مسئلہ دماغ کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ ہماری اپنی ٹینشن ہے بنائی ہوئی, اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے, اس کا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے, بلکہ ان کو خود اپنے علاج کی ضرورت ہے. وہ ہے دنیا کی محبت, دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا, یہ سمجھنا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں, یہی سب کچھ ہے. یہاں کی عزت حقیقی عزت, یہاں کی دولت حقیقی دولت. جس کی کھوپڑی میں یہ کانسیپٹ بیٹھ گیا, وہ خوش ہونے کے علاوہ دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے, خوش نہیں رہ سکتا. اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر ہوگی اس کو, بچا لو یار, یہ نہ ہو, بچاؤ بچاؤ, بس جائیدادیں خریدو, پیسہ بچاؤ, ضائع نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے. کنجوس ہوگا وہ. قرآن یہ آخرت کے منکرین کے بارے میں کیا کہتا ہے, کنجوس, خرچ نہیں کرتے. کیونکہ جب وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے, وہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا بھائی, کرے گا بھی تو اتنا کہ تھوڑا سا, اور وہ بھی اس نیت سے تاکہ بلائیں ٹلیں, یعنی میری فیکٹری بالکل محفوظ ہو جائے. وہ اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک دیندار, گیٹ اپ ان کا دینداروں والا, سفید کرتا, آدھی آدھی پنڈلی تک پہنا ہوا, بڑی سفید ٹوپی, فٹ فاٹ, جوان آدمی, فیکٹریوں کا مالک, میرے پاس آیا, مفتی صاحب پتہ نہیں ٹینشن کیوں رہتی ہے مجھے. میں نے کہا تمہاری 1 بیوی 2-3 بچے, تمہیں تو ٹینشن ہونی نہیں چاہیے, ہونی تو چاہیے لیکن تھوڑی ہونی چاہیے, یعنی ہونی نہیں چاہیے. تو ویسے تو ہونی چاہیے, یعنی ایک بھی تھوڑی سی ٹینشن تو ہے نا, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن تھوڑی ہے کہ جس کو تم بہت زیادہ فیل کرو. تو میں نے کہا کیا مزہ ہے, کوئی عشق معاشقہ تو نہیں ہوا ہوا کہیں, نہیں بھی کوئی معاشقہ واشقہ نہیں ہے. میں نے کہا پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, تم نے جو فیکٹری بنائی ہوئی ہے نا, وہ فیکٹری دیکھنے میں تمہاری باڈی سے باہر ہے. تمہاری باڈی الگ ہے, فیکٹری باہر, دل الگ ہے, فیکٹری الگ. حقیقت میں وہ تمہاری دل کے اندر گھسی ہوئی ہے. اتنا پیسہ ہے تمہیں, لیکن تمہیں خوف اندر اندر سے کھا رہا ہے, یہ کاروبار ضائع نہ ہو جائے, لاس نہ ہو جائے, فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے, مزدور ہڑتال نہ کر لیں, جو میں پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا کے بیچ رہا ہوں اس کی ویلیو گر نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. تو میں نے کہا میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو زندگی سکون میں آئے گی, چاہے ٹماٹر بیچنا شروع کر دو. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ایسی 10 فیکٹریاں اور بھی آ گئی نا, تو سکون نہیں ملے گا تمہیں, یہ ذہن میں رکھنا. پھر وہ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ خود سوچو, اگر لاس ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. کالیا, اگر لاس ہوگا تو میرا کیا ہوگا. میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا فرض کرو اللہ نہ کرے تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی. کہہ رہے کیا بات ہے بھائی, کیا باتیں کر رہے ہو, اللہ نہ کرے. میں نے کہا اللہ نہ کرے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آگ لگا رہا ہوں, جا کے ایک مثال دے رہا ہوں. فرض کرو تمہاری فیکٹری میں آگ لگے, تباہ ہو گیا, سارا کاروبار برباد ہو گیا. یہی ہوگا نا, یہی خطرہ ہے نا, زیادہ سے زیادہ سب برباد ہو گیا. قیمتیں اتنی گر گئی, تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی, سب کروڑوں اربوں روپے برباد. پھر کیا ہوگا. کہہ رہے بھائی کیا ہوگا, بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے. میں نے کہا نہیں کھلاؤ. کہہ رہے بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے. میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے, بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. میں نے کہا روٹی 2 ٹائم کا میں انتظام کروا دوں گا فاؤنڈیشن کے تحت, ٹھیک ہے. خیر اس وقت فاؤنڈیشن نہیں, مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے لیے انتظام کروا دو. تو
میں نے کہا 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے کراچی میں, 2 ٹائم کی روٹی ہوٹل کے باہر بھی چلے جاؤ نا, یوں کر کے کھڑا ہو بندہ ویسے ہی بلا لیتا, آجا کھا لے یار, کیوں تنگ کر رہا ہے. داتا دربار پہ چلے جانا, 2 شاپر اٹھا کے لے آنا, ایک اپنے لیے ایک اپنی بیگم کے لیے. ایک دفعہ کسی نے آفر کی اخبار میں کہ میرے یہاں جاب کی آفر ہے, 2 ٹائم کا کھانا فری, بس یہی تنخواہ ہوگی. وہ بندہ چلا گیا, بھائی چلو یار 2 ٹائم کا کھانا ہی فری مل جائے, تنخواہ نہیں مل رہی, اتنا بھی ہے تو کیا جاب ہے سر. داتا دربار سے نا 2 ٹائم کھانا لے کر آنا ہے, لنگر, ایک اپنے لیے ایک میرے لیے. تو میرے لیے مجھے دے دینا, اپنے والا خود کھا لینا, یہ جاب ہے. تو داتا دربار کی جاب تو ہر وقت اویلیبل ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ ایسا نہ وہاں جا کے کھانا پینا شروع کر دیں. مثال دے رہا ہوں, میں نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے تمہیں 2 ٹائم کے کھانا بہرحال ملتا رہے گا. کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. رزق کا تو ویسے ہی اللہ نے وعدہ کیا بھائی. تو بیگم کے لیے بچوں کے لیے کھلا دینا. کہہ رہے نہیں بیگم اس پہ تو راضی نہیں ہوگی. میں نے کہا راضی نہیں ہوگی تو جب اتنی بڑی فیکٹری تباہ ہو گئی, کچھ نہیں ہوا, تو بیگم بھی بھاگ جائے تو کیا ہو گیا, زیادہ زیادہ بھاگ جائے گی نا. تو ایسی بیگم جو دولت میں آپ کی بیگم ہے, غربت میں آپ کی بیگم نہیں ہے, اس کا بھاگ جانا اس کے رہنے سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے ایک دوست تھے, بڑی نامناسب بات کیا کرتے تھے لیکن تھی بڑی مناسب. وہ کہتے تھے بیوی میں اور طوائف میں فرق یہی ہے کہ طوائف کو جب تک کھلاتے رہو ساتھ دے گی, جب کھلانا بند کر دو بھاگ جائے گی. بیوی جب تک کھلاتے رہو تو بھی ساتھ دے گی, جب مالی حالات خراب ہو جائیں تو بھی ساتھ دے گی. وہی تو بیوی ہے. ایسی بیوی کا کیا کر رہے ہیں کہ پیسے ہیں تو بیگم ہے, پیسے نہیں ہے تو ٹاٹا کھولا جمشید. غیرت مند آدمی کہتا ہے ابھی نکل لو بھائی, کیا خیال ہے, ابھی نکل لو پتلی گلی سے. غیرت ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئے نا. تو میں نے کہا یار غربت میں اگر ایسی بیوی بھاگ جائے, آپ جان کے تو نہیں کنجوسی کر رہے نا, آپ تو غریب ہو گئے, تو ہو سکتا ہے کبھی مالی حالات اچھے ہوتے ہیں, کبھی غریب ہوتا ہے. بھاگ گئی بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, 0 سے دوبارہ شروع ہو جاؤ. جب کما رہے تھے اس وقت نہ بیوی تھی, اس وقت نہ بچے تھے, تو سمجھو کہ میں دوبارہ ریورس وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. محنت کرو. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, جبکہ ہوگا بھی نہیں, یہ تو ہم فرض کر رہے ہیں. میں نے کہا 3 سے 4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد اس ٹینشن کے آپ عادی ہو جاؤ گے. جتنا بڑے سے بڑا غم ہو, 3 سے 4 دن وہ صحیح طریقے سے نچوڑتا ہے انسان کو. 3-4 دن کے بعد انسان اگر چاہے صبر کرنا تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. پیغمبر کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مجھے صبر ملے اللہ اس کو صبر دیتا ہے, جو چاہتا نہیں ہے وہ نہیں ہوتا صبر اس کو. صبر کرنا 3 کتنے بڑے سے, دیکھو عورت کا شوہر مر جاتا ہے 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے, ہاں یہ ہو گیا, میتیں ہوتی ہیں 3 دن تک ہوتا ہے, 4تھے دن وہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے. بھائی مرحوم نے جانا تھا, اللہ نے اٹھا لیا, بس لکھی ہوئی تھی, کیا کر سکتے تھے, ہم سب نے جانا ہے. یہ باتیں خود ہی تسلی دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. بڑے سے بڑا غم بھائی اگر برداشت کرنا چاہے 3 سے 4 دن میں سیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا 3 دن تک چیخیں نکلیں گی, میرے پاس آ جانا, بیان سننا, شادیوں میں بیان سننا, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے دوبارہ. اس کے بعد وہ کنڈیشن نہیں ہوگی. تو میں نے جب اس کو اس طریقے سمجھایا تو کافی خوش ہو گیا, کہہ رہے یار آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا میرے کو ٹماٹر بیچنا, پھر کیا خیال ہے ٹماٹر بیچنا. وہ کہہ رہے عزت نہیں ہوگی دنیا میں. تو عزت تو جن کی ہے مرنے کے بعد عزت دار اور بے عزت برابر ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. میں نے کہا بھائی جتنے کیڑے ٹماٹر بیچنے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, فیکٹریوں کے مالکان کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے, بلکہ تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں, ان کو وہاں پروٹین زیادہ ملتے ہیں. ٹماٹر والے میں پروٹین کیڑوں کو کم ملتے ہیں. جتنا موٹا تازہ ہوگا کیڑے اتنے خوش ہوں گے. یہ دنیا ہے میرے بھائی, 2 ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, کہانیاں ہیں. میرے پاس تو اتنے قصے ہیں نا, اتنے قصے ہیں. میں اکثر ایک بیان میں مثال دیتا ہوں. کراچی میں ایک بہت بڑے بلڈر تھے, بلڈنگیں بنانے والے, ارب پتی آدمی ہوگا وہ. مجھ سے ملاقات کا ٹائم لیا انہوں نے. میں نے کہا آ جاؤ بھائی. کہہ رہے میں آ نہیں سکتا, میرے گارڈ وارڈ یہ پروٹوکول بہت زیادہ ہے, مشکل ہو جائے گی, آپ تشریف لے آئیں کسی دن, بڑی نوازش ہوگی. اور ایک جگہ طے کر لی کہ وہاں مل لیتے ہیں, کوئی ضروری کام تھا. میں ڈیلے کرتا رہا, میری مصروفیات تھیں. تو چند دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ چلو یار ٹائم دے دینا چاہیے. تو میں نے جنہوں نے جو بیچ میں واسطہ پڑا تھا, میں نے کہا ہاں ان کو ٹائم دے دے. کہہ رہے ان کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال کی, اتنا بڑا آدمی یار, انتقال, اتنے گارڈ وارڈ. کہہ رہے بیٹھے ہوئے اٹیک ہوا, دھڑام سے گر گئے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ جو کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور کانٹریکٹ پکڑے ہوئے تھے, کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے, 10 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ, 20 کروڑ کا یہاں کانٹریکٹ. اور آپ کا کیا خیال ہے, جو اتنا مالدار آدمی ہوتا ہے وہ ECG وغیرہ کرا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے بھائی؟ اس کے تو شوگر بھی ڈاکٹر آ کے خود ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کو زندہ رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہونی چاہیے, آپ کے کڈنی بھی. بلکہ ایسے لوگوں کو تو 20 لوگ کڈنی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سارے ٹیسٹ بھی پراپر ہو رہے ہوں گے, ایک ایک چیز کی کلیئر کی رپورٹ ہے. بھائی ہارٹ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, غم تو ہے ہی نہیں نا.
करोड़ों रुपए हैं, गम कहां से हो गया मेरे भाई? लोग कहते हैं ना पैसा आएगा तो गम खत्म, बैठे बैठे समझ रहे हो थम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो बीच में पड़े हुए थे ना, मैंने उनसे कहा कि यार अगर दुनिया होना खुशकिस्मती है तो हम तो ज्यादा खुशकिस्मत हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन हम जिंदा रह गए। तो भाई ये दुनिया की 2 टके की, अल्लाह ताला ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं मताउल गुरूर, धोखे का घर है। अल्लाह माज़अल्लाह गलत बात कह सकता है? अल्लाह कह रहे हैं धोखे का घर है, इसको इतना लिफ्ट मत कराओ जितना तुम लोगों ने करा दिया है। देखो पैगंबरों ने पिछली कौमों को क्या नसीहत की है, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम घर ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। हालांकि अपने पैसों से घर बना रहे थे, चोरी के पैसों से नहीं बना रहे थे, लेकिन बताया ये गया कि अगर अपने लिए बना रहे हो तो बेवकूफ हो, इतना सरिया डाल रहे हो उसके अंदर, इतना फौलाद डाल रहे हो। तुम अपनी हड्डियां तो देखो, हड्डियां में फौलाद है नहीं, कैल्शियम खत्म हो रहा है, बुरबुरी हो रही है, मकान में इतने मेरा मेरा मकान, या तो बच्चों के लिए बना जाओ, अलग बात है, तो बता दिया करो अपने लिए नहीं बना रहा, बच्चों के लिए बना रहा हूं। और उसकी दलील ये है कि फरिश्ता आके आपके कान में कहते तेरा इंतकाल का टाइम आ गया है, फिर भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अगर कहोगे नहीं अपनी बना रहा, इसका मतलब अपने लिए बना रहा था, बच्चों के लिए बोलो नहीं बना रहा था। हमारे एक दोस्त हैं, वो अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते थे और खुद ज्यादा खेलते थे, हर थोड़े दिन में खिलौना ला रहे हैं बच्चों के लिए। मैंने कहा भाई साहब तू सीधा सीधा कह दे मैं अपने लिए ले रहा हूं, बच्चों का लेबल मत लगा, क्योंकि बच्चे कम खेल रहे होते हैं, तू खुद ज्यादा खेल रहा होता है। बाज लोगों को बड़े होकर भी खिलौनों से खेलने का शौक होता है, लेकिन जब उनके खरीदते हुए उनको शर्म आती है, तो बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चों का लेबल लगा के अपने लिए खिलौने खरीद रहे होते हैं। तो बाज दफा इंसान अपनी औलाद के लिए घर बनाता है, ठीक है भाई बनाओ, अच्छी बात है, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, लेकिन उसकी दलील क्या, अपने लिए बना रहे हो या अपनी 50 साल के हो गए ना तो फिर अपने लिए घर मत बनाओ। मेरी राय तो यही है। अब रह क्या गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई भाई, हाथी निकल गया तुम रह गई। 50 साल गुजार दिए, अब रह क्या गया? 70 के हो जाओगे ज्यादा ज्यादा, 20 साल ठक 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 करके गुजरते हैं। और ये भी जब 70 तक गुजार लो, जो डब्बे के दूध तुम पी रहे हो उसमें 70 का चांस नहीं है, उसमें तो 50 भी निकाल लिए, बड़ी बात है। जो चीजें खाई जा रही है ना उसमें 50 एक मोजजा है, मोजजा। तो कोई हैसियत नहीं है भाई, 2 टके की हैसियत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसका जरूरी था जिंदा रहना? 63 साल में अल्लाह ने अपने हबीब को उठा लिया। तो अब ये गरीबी है, 40 के बाद गरीबी शुरू। जो जिंदगी लेकर आए थे ना 40 साल तक हो गई, अब सब गरीबियां चल रही हैं। 50 तक निकाल गया, समझो एक गरीबी जावेद निहारी ने इसको दे दी है। आप जावेद निहारी जाओ ना, एक प्लेट मिलती है, उसके बाद एक गरीबी आपको मिल जाए तो चलो थैंक यू, अच्छा हुआ आपने गरीबी प्लेट दे दी। 50 के बाद अगर 10 साल और जी लिया, इसका मतलब दूसरी गरीबी भी होटल वाला दूसरी देते हुए थोड़ा सा मुंह बनाता है, थोड़ा सा आंखें दिखाता है, क्या प्लेट इतनी नहीं है जितनी गरीबियां खा रहे तू। 60 के बाद अगर तीसरी भी गरीबी दे दी ना उसने, तो टॉर्चर करेगा पहले वो आपको, यार शर्म नहीं आती? 2 बंदे बैठ के खा रहे हो, तीसरी गरीबी मंगवा रहे हो, तो फरिश्ते भी कहते हैं 60 से 70 के दरमियान बस कर यार, बस कर भाई, आबादी बढ़ रही है, तू क्या क़यामत का ऐलान करके जाएगा? है भाई, क़यामत का ऐलान करवाने के लिए तुझे जिंदा रखा हुआ है। और 70 के बाद अगर कोई जी रहा है तो फिर मेरे भाई या तो आपके ताल्लुकात हैं होटल के मालिक से, चौथी गरीबी आपको दे रहा है, या आपने से उसने कोई वीडियो बनवानी है अपने होटल की प्रमोशन के लिए। पहले खिलाएगा खाना, फिर बोलेगा मुफ्ती साहब जरा कैमरे में बता दें कैसा था। मुफ्ती साहब ने यही बोलना है अच्छा था, मजबूरी है भाई। तो इसका मतलब आपके फरिश्तों से ताल्लुकात 70 के ऊपर भी, अगर पाकिस्तान में आप हो, जापान में हो एक अलग बात है, पाकिस्तान में अगर 70 से ऊपर के हो तो आपके कोई फरिश्तों से, मौत के फरिश्ते से आपकी कोई अच्छी सलाम दुआ है, ताल्लुकात बहुत अच्छे। कब्र यकीन नहीं आता, कब्रिस्तान जाके देख लो, उम्रें लिखी हुई होती हैं लोगों की, उम्रें लिखी हुई होती हैं। कोई 100 कब्रों में कोई एक मिलेगा जो 70 क्रॉस कर गया हो। जैसे 100 आदमी हो ना होटल में जाए तो 100 में कोई एक होगा जिसे चौथी दफा गरीबी मिले, वरना तीसरी पे आके बस होटल वाला कहता है निकल वरना चमाट मारूंगा मैं तुझे। तो मेरे भाई जिस जिंदगी का 2 टके का भरोसा नहीं है, और कराची में तुम रहते हो, पता नहीं डाकू मार दे तुम्हें। कल मेरे पास 3 मेहमान आए, 2 या 3 मेहमान बैरून मुल्क से, और फिर वो कराची में होटल से होते हुए तीनों ने कहा कि खड्डों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुफ्ती साहब, सड़कों के खड्डों ने में। तो कराची में तुम 50 साल निकाल लो। एक आए कल पंजाब से रिश्तेदार हमारे करीबी, उनको सांस ही नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहे सांस नहीं आ रहा, कुछ डस्ट बहुत ज्यादा महसूस हो रही है मुझे, डस्ट बहुत ज्यादा महसूस हो रही। मैंने कहा फिर हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को दाद देनी चाहिए। हम इस हवा में 4 शादियों की बात कर रहे हैं यार। पंजाब से आए थे ना, वो सांस ही नहीं आ रहा, तो खैर रिलैक्स हुए थोड़ी देर में, तो सांस आने बंद हो रहे हैं यार लोगों को। तो इसमें तुम बातें कर रहे हो मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। अबे कोई डाकू, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, यहाँ तो 50-50 रुपए पे डाकू बंदा मार देता है, 50-50 रुपए पे। हमारे एक दोस्त थे, वो बटवा दे रहे थे, पर्स दे रहे थे डाकू को, देते हुए जेब में अटक गया, डाकू ने उस पर गोली मार दी, उनको घुटने पे मारी,
کئی مہینے تک وہ ہڈی ٹوٹ گئی ظاہر ہے، حالانکہ دے رہے ہیں صرف